ذرا تصور کریں کہ کسی بہت ہی پراسرار اور صدیوں پرانے مسودے کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ مشکل کام ہے۔ بہت مشکل، مطلب ایک ایسی زبان جس کے الفاظ آج کل کی بول چال سے بالکل ہی غائب ہو چکے ہیں، کوئی سب ٹائٹلز نہیں ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے کوئی ڈکشنری بھی آسانی سے نہیں ملتی۔ بالکل، اور بس کچھ اشعار ہوتے ہیں، ایک خاص قسم کی تال ہوتی ہے اور ہمارا دماغ ہوتا ہے۔ ہاں، اور عام طور پر جب ہم کسی چیز کو یاد کرنے یا حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم روایتی رٹے کا سہارا لیتے ہیں نا۔ رٹا، ہاں، جو ہم اسکول میں لگاتے تھے۔ بالکل وہی رٹا، مطلب الفاظ کو بار بار دہراتے ہیں یہاں تک کہ وہ دماغ کے کسی خانے میں بس پھنس گئے۔ لیکن جب بات کلاسیکی پنجابی اور خاص طور پر میاں محمد بخش کے کلام، وہ جو شہرہ آفاق کلام ہے سیف الملوک، جی، جب اس کی بات ہو تو وہ سیدھا سادہ رٹے والا طریقہ بالکل ناکام ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ ناکام اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں نا، یہ کوئی ایکس رے مشین کی طرح تو ہے نہیں کہ بس دیکھا اور دماغ پہ چھپ گیا۔ صحیح، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ناکامی دراصل ہمارے انسانی دماغ کی بناوٹ کا نتیجہ ہے۔ ہمارا دماغ معلومات کو صرف اس لیے محفوظ نہیں کرتا کہ ہم اسے بس بار بار پڑھ رہے ہیں۔ دماغ کو کچھ ہکس چاہیے ہوتے ہیں۔ ہکس یعنی کنڈے؟ ہاں بالکل، ایسے کنڈے جن کے ساتھ وہ نئی معلومات کو لٹکا سکے۔ مطلب جب ہم کسی پرانی زبان کے مشکل اور ثقیل الفاظ پڑھتے ہیں جن کا ہماری روزمرہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو دماغ انہیں غیر ضروری سمجھتا ہے؟ 100% دماغ انہیں رد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلاسک شاعری کو یاد کرنا ایک بہت بڑا چیلنج محسوس ہوتا ہے۔ اور بالکل یہی چیز ہمارے آج کے اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس ان سلائیڈز میں سیف الملوک کے کچھ بہت ہی خاص اشعار موجود ہیں، اور آج کا ہمارا مشن روایتی بالکل نہیں ہے۔ ہم آج ان اشعار کے پیچھے چھپے فلسفے یا تصوف کی لمبی چوڑی بحثوں میں بالکل نہیں پڑنے والے۔ تو پھر آج کا ہدف کیا ہے؟ آج کا ہدف خالصتاً عملی ہے۔ ہم نے ان اشعار کو بالکل ہو بہو زبانی یاد کرنا ہے۔ مطلب آج ہم صرف الفاظ کی بنت کو سمجھیں گے، مشکل الفاظ کے محض لغوی یعنی ڈکشنری والے معنی دیکھیں گے، اور یادداشت کی کچھ ٹیکنیکیں استعمال کریں گے تاکہ یہ اشعار حافظے کا مستقل حصہ بن جائیں۔ یہ تو یادداشت کو ہیک کرنے کا ایک بہترین اور سائنسی طریقہ ہے۔ مطلب جب ہم طویل تشریحات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور صرف الفاظ کی ساخت، ان کی تال اور لغوی معنی پر توجہ دیتے ہیں تو دماغ الجھتا نہیں ہے۔ بالکل نہیں الجھتا، وہ سیدھا کام پر لگ جاتا ہے۔ ہم آج ان اشعار کو چھوٹے اور ہضم ہونے والے حصوں میں تقسیم کریں گے۔ دماغ کو بس یہ بتانا ہے کہ ان الفاظ کی ڈرائنگ کیسے بنتی ہے، باقی کام یادداشت خود کر لے گی۔ زبردست! تو چلیں پھر اس دماغی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کسی بھی کلام کو یاد کرنے سے پہلے اس کے نقطے آغاز کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں محمد بخش صاحب نے اس کلام کے لکھے جانے کے وقت اپنی عمر کا ذکر باقاعدہ ایک شعر کی صورت میں کیا ہے۔ ایک شعر میں اپنی عمر بتائی ہے؟ ہاں، اور ہم یہیں سے اپنی یادداشت کی بنیاد رکھیں گے۔ شعر کچھ یوں ہیں: عمر مصنف دی تد آئی تن دہائے تن یکے، پین وڈی فرماندیاں آئی پتے ربنو پکے۔ واہ! اب مجھے ایمانداری سے یہ تسلیم کرنے دیں کہ یہ پہلا مصرعی مجھے تھوڑا چکر آ رہا ہے۔ کیوں بھلا؟ مطلب عمر مصنف دی تداہی، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اس وقت مصنف کی عمر تھی، لیکن یہ تن دہائے تن یکے کیا ہے؟ یہ تو پنجابی کم اور کوئی قدیم پہلی زیادہ لگ رہی ہے۔ اچھا، اور یہی وہ پہلا موقع ہے جہاں ہم یادداشت کی ایک زبردست ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں، جسے ہم پیگ سسٹم یعنی نمبروں کے ساتھ جوڑنا کہتے ہیں۔ میں بتاتی ہوں، یہ دراصل کوئی پہیلی نہیں ہے بلکہ خالصتاً حساب ہے۔ حساب مطلب میتھس؟ ہاں، ذرا الفاظ کو توڑ کر دیکھتے ہیں نا۔ تن کا مطلب تو واضح ہے، یعنی 3۔ اب آپ بتائیں کہ دہائے کا لفظ سن کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دہائے، یہ تو دہائی سے نکلا ہوا لگتا ہے، یعنی 10 کا ہندسہ۔ بالکل درست۔ تو اگر تن 3 ہے اور دہائے دہائیاں ہیں تو 3 دہائیاں مل کر کتنا بناتی ہیں؟ 30۔ اچھا، اب مجھے سمجھ آ رہا ہے، مطلب 30 بن گیا۔ ہاں، اور اگلا حصہ کیا ہے؟ تن یکے۔ اب تن پھر سے 3 ہو گیا اور یکے کا مطلب یقیناً اکائی یا ایک ہوگا۔ تو 3 اکائیاں مل کر بن گئیں 3۔ جی، اب ذرا ان دونوں کو جمع کریں۔ 30 جمع 3 برابر ہے 33،
او واہ، یہ تو حیران کن ہے نا؟ یہ شیر کم اور الجبرا کی کوئی مساوات زیادہ لگ رہی ہے۔ 30 جمع 3 32، مطلب جب یہ کلام لکھا گیا تو مصنف کی عمر 33 سال تھی۔ یہ تشبیہ تو کمال ہے کہ ایک ریاضیاتی فارمولے کو شاعری کے سانچے میں ڈھال دیا گیا ہے۔ اور یہی وہ ہک ہے جس کی ہمارے دماغ کو ضرورت تھی۔ اب آپ خود دیکھیں، جب بھی یہ مصرع پڑھا جائے گا تو دماغ خود بخود ریاضی کرنے لگے گا اور یہ الفاظ کبھی نہیں بھولیں گے۔ واقعی تن دہائے تن یکے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا مصرع ہے نا، پھر وڈی فرماندیا ہی پتے رب نو پکے، یہ پہلے مصرعے کی ریاضیاتی پیچیدگی کو ایک سادگی سے متوازن کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا لغوی مطلب بس اتنا ہے کہ بڑی بہن یہی فرماتی تھیں کہ پکا اور حتمی علم تو صرف رب کو ہے۔ مطلب ایک طرف ٹھوس حساب ہے اور دوسری طرف رب کی رضا پر چھوڑ دینے کا تصور۔ یہ توازن ذہن میں بڑی جلدی نقش ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ تن دہائے تن یکے، یہ تو اب میری زبان پر چڑھ گیا ہے۔ اچھا، تاریخ اور عمر کی اس بنیاد کو ذہن میں بٹھانے کے بعد اب باری آتی ہے اس داستان کے بنیادی دعوے کو یاد کرنے کی۔ بنیادی دعویٰ۔ ہاں، کیونکہ یہ محض ایک بادشاہ اور پری کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں۔ یہ 2 اشعار ہیں جو اس دعوے کو بیان کرتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں۔ جی پڑھیں۔ قصہ سارا دے اشارہ جے کوئی سمجھن ہارا، بہو کہانو ظاہر کریں محمد گجا بھید نیارا۔ تال بہت پیاری ہے۔ ہاں، اس میں قافیے کی ایک خاص جھنکار محسوس ہو رہی ہے۔ بالکل، اور قافیہ یادداشت کا سب سے پرانا اور آزمودہ ٹول ہے۔ ویسے اس شعر کا لغوی مطلب بہت سیدھا سا ہے۔ ہارا کا مطلب ہے والا، جیسے سمجھنے والا۔ بو کا مطلب ہے بہت زیادہ، گجھا کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، اور بھید کا مطلب ہے راز۔ تو مطلب یہ بنا کہ یہ سارا قصہ اشارہ دے رہا ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو، اور اے محمد اس چھپے ہوئے انوکھے راز کو بہت زیادہ ظاہر کیوں کیا جائے؟ بالکل صحیح۔ یہاں یاد رکھنے کی چیز صرف قافیہ ہے، ہارا اور نیارا۔ ہمارا دماغ ان آوازوں کے جوڑوں کو الگ نہیں ہونے دیتا۔ ہاں، قافیے کی مدد سے یاد کرنا آسان ہے، قصہ سارا سمجھن ہارا اور پھر گجا بھید نیارا۔ لیکن اس سے جو اگلا شعر ہے نا، وہ واقعی میرے لیے ایک چیلنج ہے۔ کیوں؟ کیا الفاظ ہیں؟ الفاظ بہت بھاری اور تھوڑے عجیب ہیں۔ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر پیشے وچ رمز فکر دی، جے تنڈ سمجھ اندر دی، گل سنا محمد بخشا عشق تے دلبر دی۔ یہاں آ کر میری یادداشت کی مشین واقعی پھنس گئی ہے۔ مجھے یہ لفظ تنڈ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ تنڈ؟ ہاں، تھوڑا سخت لفظ ہے۔ ہاں، مطلب صوفیانہ شاعری میں تو دل، روح، چشم جیسے نرم الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ تنڈ، جس کا مطلب کھوپڑی یا سخت دماغ ہوتا ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو بہت بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی اصول لاگو ہوتا ہے جسے ہم وان ریسٹ آف اثر یا آئسولیشن ایفیکٹ کہتے ہیں۔ آئسولیشن ایفیکٹ؟ ہاں، نفسیات بتاتی ہے کہ جب کسی فہرست یا کلام میں کوئی ایک چیز باقی سب سے بالکل مختلف، عجیب یا بے جوڑ ہوتی ہے نا، تو دماغ اسے سب سے زیادہ تیزی سے یاد رکھتا ہے۔ اچھا۔ اور دیکھیں، بیشے کا مطلب ہے جنگل اور رمز کا مطلب ہے راز۔ تو پہلے مصرعے کا مطلب ہے کہ ہر جنگل میں یا کلام کے ہر حصے میں فقیر کا راز موجود ہے، لیکن اس راز کو سمجھنے کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے وہ دل نہیں ہے بلکہ تنڈ، یعنی ایک سخت کھوپڑی ہے۔ یعنی مصنف جان بوجھ کر ایک کھردرے اور سخت لفظ کا استعمال کر رہا ہے تاکہ پڑھنے والے کو جھنجھوڑا جا سکے۔ بالکل، آپ اسے ذہن میں یوں بٹھائیں کہ ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل راز کو سمجھنے کے لیے نرم دل نہیں بلکہ ایک نہایت مضبوط اور سخت کھوپڑی درکار ہے۔ اور پھر اس کا تضاد دیکھیں نا، اگلے ہی مصرعے میں اچانک لفظ گل آ جاتا ہے، یعنی پھول۔ ہاں، گل سنا محمد بخشا۔ ایک طرف کھوپڑی کی سختی اور دوسری طرف پھولوں جیسی بات۔ یہ متضاد تصویر دماغ میں گوند کی طرح چپک جاتی ہے۔ واقعی یہ تو ایک زبردست بصری تصویر بن گئی ہے۔ مطلب ایک طرف گھنا جنگل جسے بیشا کہا گیا ہے، اس میں چھپا ہوا راز یعنی رمز، اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوئی ایک سخت کھوپڑی یعنی تنڈ، اور پھر اچانک کھلنے والا پھول۔ یہ پوری ایک فلم چل گئی ہے دماغ میں۔ اور اب یہ نہیں بھولے گا۔ بالکل نہیں بھولے گا۔ اچھا، جب یہ راز سمجھنے کی بات ہو گئی
تو پھر اصل سفر شروع ہوتا ہے، اور اس سفر کے 3 مرحلے ہمیں یاد کرنے ہیں: نیت، کنٹرول اور ہمت۔ اگر ہم ان کو اسی ترتیب سے چلیں تو دماغ کے لیے ایک منطقی راستہ بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے وہ شعر جو سچی نیت یا طلب کے بارے میں ہے: لوڑن والا ریاں نہ خالی، لوڑ کیتی جس سچی، لوڑ کریندہ جو مڑ آیا، لوڑ اودھی رگن کچھی۔ واہ! یہ شعر یاد کرنا مجھے نسبتاً کافی آسان لگ رہا ہے۔ اور اس کی آسانی کے پیچھے بھی ایک ٹھوس وجہ موجود ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ اس شعر کی بنت میں کون سی چیز بار بار دستک دے رہی ہے؟ جی ہاں، لفظ لوڑ۔ یہ پورے شعر میں 4 دفعہ آیا ہے، مطلب لوڑن والا، لوڑ کیتی، لوڑ کریندہ اور لوڑ اودھی۔ یہ تکرار تو ایسی ہے جیسے ہتھوڑے سے کوئی کیل ٹھوکی جا رہی ہو۔ بالکل۔ لوڑ کا مطلب ہے تلاش یا طلب، اور اس تکرار کو ہم سائنسی زبان میں پیٹرن ریکگنیشن کہتے ہیں۔ ہمارا دماغ پیٹرن ڈھونڈنے کی مشین ہے۔ ویسے دوسرے مصرے میں ایک اور لفظ ہے جس کے معنی سمجھنا ضروری ہیں۔ کون سا لفظ؟ ریگ کچی۔ اس کا لغوی مطلب ہے بنیادی کمزوری یا بنیاد کا کچا ہونا، یعنی نیت کا کھوٹ۔ تو مطلب واضح ہے کہ جس نے سچی تلاش کی وہ خالی ہاتھ نہیں رہا، اور جو تلاش کے دوران ہی واپس پلٹ آیا اس کی تو بنیاد یا نیت ہی کچی تھی۔ صحیح۔ تو ہم نے لوڑ کے پیٹرن سے نیت کو یاد کر لیا۔ اب جب نیت ہو گئی تو ظاہر ہے انسان سیدھا راستے پر نہیں چل پڑتا۔ اس کے اندر کی خواہشات اور نفس اسے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، رکاوٹیں تو آتی ہیں۔ اور اسے قابو کرنے کے لیے کنٹرول چاہیے۔ اگلا شعر اسی کنٹرول کے بارے میں ہے: عشق مہار پھوڑی ہتھ پکی، جنگل بھوے بھواندہ، تک نکیل پئی ہن ایسی متاں جو فرماندہ۔ اچھا، یہاں یادداشت کے لیے ہمیں ایک طرح کی استعاراتی خاکہ سازی کا استعمال کرنا ہوگا۔ اس شعر میں 2 انتہائی طاقتور اور جسمانی الفاظ استعمال ہوئے ہیں: مہار اور نکیل۔ مہار اور نکیل۔ ان دونوں کا لغوی مطلب اونٹ کی ناک کی رسی یا اسے قابو کرنے والا ساز و سامان ہے۔ اونٹ ایک بہت بڑا اور ضدی جانور ہوتا ہے، اسے قابو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور بھاوے بھواندہ کا مطلب ہے چکر کٹوانا، اور متا کا مطلب ہے نصیحتیں۔ اچھا، اگر میں اسے آج کے دور سے جوڑوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بے قابو اور خطرناک گاڑی پر کوئی انتہائی سخت قسم کا سٹیئرنگ وہیل اور بریک لگا دیے گئے ہوں۔ ارے واہ، بالکل صحیح مثال ہے۔ اور عشق نے اس سٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ عشق مہار پھڑی ہتھ پکی، عشق نے سٹیئرنگ پکے ہاتھ سے پکڑ لیا ہے، چاہے نفس کا اونٹ اسے کتنے ہی جنگلوں کے چکر کیوں نہ کٹوائے۔ جب انسان کے اپنے اوپر یہ نکیل پڑتی ہے تبھی وہ نصیحت ماننے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ جدید تشبیہ ذہن میں رکھیں تو یہ پرانے الفاظ کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ واقعی ایک انتہائی مؤثر طریقہ ہے پرانے الفاظ کو نئے تصورات سے جوڑنے کا۔ اب جب نیت پختہ ہو گئی اور نفس پر کنٹرول آ گیا تو سفر شروع ہوتا ہے۔ اور سفر میں کیا ہوتا ہے؟ تھکاوٹ، رکاوٹیں اور مایوسی۔ بالکل۔ تو اس موقع پر ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہمیں وہ ہمت یاد کرواتا ہے۔ میں اس شعر کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے الفاظ میں مجھے ایک عجیب سی مشقت محسوس ہو رہی ہے۔ جھل جھل ہار نہ ہاریں ہمت، ہک دن پھیری پاسا، پھکا منگن چڑھے محمد، اوڑک بھردا کاسا۔ جھل جھل، یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے ہی زبان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی واقعی بوجھ اٹھا کر چل رہا ہے اور دھکے کھا رہا ہے۔ اسے ہم صوتی علامت نگاری کہتے ہیں، یعنی الفاظ کی آواز ان کے مطلب کی عکاسی کرتی ہے۔ جھل جھل کا لغوی مطلب ہے بار بار مصیبتیں برداشت کرنا۔ اس کی آواز میں ہی آپ دیکھیں ایک رگڑ اور مشقت ہے۔ اور پھیری پاسا کا مطلب ہے رخ بدلنا یا قسمت کا پلٹنا۔ تو پہلے مصرے کا مطلب ہوا کہ مصیبتیں برداشت کر کے بھی ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ ایک دن قسمت ضرور رخ بدلے گی۔ بالکل۔ اور دوسرا مصرع، پھکا منگن چڑھے محمد، اوڑک بھردا کاسا۔ کاسا کا مطلب تو بھکاری کا پیالہ ہوتا ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن یہ لفظ اوڑک مجھے نیا لگ رہا ہے۔ اوڑک کا مطلب ہے آخرکار، یعنی جو بھوکا سوال کرنے نکل پڑتا ہے آخرکار اس کا پیالہ بھر ہی جاتا ہے۔ اور ویسے یاد رہے، یہ لفظ اوڑک صرف یہاں نہیں بلکہ یہ پورے کلام میں ایک دھاگے کی طرح کام کرے گا جو مختلف اشعار کو آپس میں جوڑے گا۔ ہمت کا یہ شعر زبانی یاد کرنے کے لیے کتنا بہترین ہے، خاص طور پر اس کا پہلا حصہ
جب انسان خود کو مشکل میں محسوس کرے تو صرف جھل جھل، ہار نہ ہاریں، ہمت کی تال ہی دہرا لینا کافی ہے۔ بالکل کافی ہے۔ اچھا، اب ہم اس داستان کے چوتھے اور آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں عمل ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ملتا ہے، اور بالآخر زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت کا سامنا ہوتا ہے۔ عمل کے لیے جو شعر دیا گیا ہے نا، وہ تو سمجھے ایک ضرب المثل بن چکا ہے۔ مالی دا کم پانی لانا، بھر بھر مشکیاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ اس شعر کو یاد کرنے کے لیے کسی خاص ٹیکنیک کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں روزمرہ کا مشاہدہ اور انتہائی سادہ منظر کشی ہے۔ صرف ایک لفظ ہے جو پرانے وقتوں کا ہے، مشکاں۔ جی ہاں، مشکا ان چمڑے کے تھیلوں کو کہتے ہیں جن میں پانی بھر بھر لایا جاتا تھا۔ پانی لانا باغبان کا کام ہے اور پھل لگانا مالک یعنی اللہ کا۔ یہ تو بغیر کسی مشق کے ایک ہی سانس میں دماغ میں بیٹھ گیا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت آسان تھا۔ اگلا مرحلہ وصال یا منزل کے ملنے کا ہے۔ ذرا یہ شعر سنیں۔ سیف ملوک پری رل بیٹھے، نال محبت دل دی، جس چیزیں نو لوڑن چڑھیے، اوڑک ایک دن مل دی۔ پہلے مصرے میں رل بیٹھے کا مطلب ہے اکٹھے ہو گئے، اور ویسے کیا دوسرے مصرے میں کوئی مانوس چیز نظر آئی آپ کو؟ بالکل، لفظ اوڑک ہاں جو ہم نے ہمت والے شعر میں پڑھا تھا نا، اوڑک بھردا کاسا، ہاں، اور یہاں ہے اوڑک ایک دن مل دی، یعنی جس چیز کو تلاش کرنے نکلو آخرکار مل ہی جاتی ہے۔ یہ لفظ اوڑک تو واقعی ایک ہک بن گیا ہے جو مختلف خیالات کو جوڑ رہا ہے۔ دیکھیں نا، دماغ ان کڑیوں کو بہت جلدی پہچان لیتا ہے۔ اب ذرا سکون یا منزل ملنے کے بعد کی کیفیت کا شعر دیکھیں۔ یہاں یادداشت کا ایک اور امتحان ہے۔ جا مقصود میسر ہوندا، رنج و راحت تھیندی، یاد نہ رہے قضیہ کوئی جدوں فراغت تھیندی۔ وہ یہ شعر بظاہر بہت ثقیل معلوم ہوتا ہے نا تھوڑا بھاری؟ ہاں، میں اسے ذرا توڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جاں کا مطلب ہے جب، مقصود کا مطلب منزل، رنجوں یعنی تکلیف سے، اور راحت یعنی سکون، یعنی جب منزل مل جاتی ہے تو تکلیف راحت میں بدل جاتی ہے۔ یہاں تک تو سمجھ آ گیا، لیکن یہ جو اگلا مصرع ہے، یاد نہ رہے قضیہ کوئی جدوں فراغت تھیندی، یہ قضیہ کیا بلا ہے؟ قضیہ میرے ذہن میں یہ لفظ بالکل نہیں ٹک رہا، اور فراغت کا عام مطلب تو فری ہو جانا ہوتا ہے نا، یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ قضیہ کا مطلب ہے جھگڑا، مصیبت یا تنازع، اور فراغت کا مطلب یہاں صرف فری ہونا نہیں، بلکہ ہر قسم کی پریشانی سے مکمل نجات یا ابدی سکون ہے۔ اور آپ کا جو سوال ہے کہ یہ یاد کیسے رہے گا، تو اس کا حل مانوی تضاد میں چھپا ہے۔ مانوی تضاد مطلب اپوزٹس؟ جی، ہمارا دماغ متضاد چیزوں کو بہت تیزی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ ذرا الفاظ کے جوڑوں کو دیکھیں۔ پہلے مصرے میں رنج کا تضاد راحت کے ساتھ ہے، اور دوسرے مصرے میں قضیہ کا تضاد فراغت کے ساتھ ہے۔ ارے واہ، یہ تو ایک آئینہ بن گیا۔ تکلیف کے سامنے سکون اور مصیبت کے سامنے نجات، رنج کے ساتھ راحت اور قضیہ کے ساتھ فراغت۔ یہ الفاظ کا تضاد تو یادداشت کی بہترین گوند بن گیا ہے۔ مطلب جب مجھے قضیہ بھولنے لگے گا تو مجھے اس کا متضاد فراغت یاد دلائے گا کہ یہاں مصیبت کی بات ہو رہی تھی۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ چلیں، اب ہم اپنے سفر کے بالکل آخری شعر کی طرف آتے ہیں، اور یہ ایک ایسی آفاقی حقیقت کے بارے میں ہے جو ہر سفر کے اختتام پر کھڑی ہوتی ہے، یعنی موت۔ دشمنا مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، ڈھگڑتے دن گیا محمد، اوڑک نو ڈب جانا۔ اس میں سجنا کا مطلب ہے دوستوں، اور دوسرے مصرے میں جو لفظ ڈگر استعمال ہوا ہے اسے عام طور پر دیہاتوں میں نماز عصر کے وقت یا ڈھلتی ہوئی شام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ڈب جانا یعنی غروب ہو جانا، جو یہاں موت کا استعارہ ہے۔ اور یہاں تیسری مرتبہ ہمارا خاندانی لفظ اوڑک آ گیا۔ ہاں، اوڑک۔ اوڑک نو ڈب جانا یعنی آخرکار غروب ہو جانا ہے۔ تو اگر ہم اس کو پیچھے سے جوڑیں تو اس لفظ اوڑک نے ہمارے ہمت والے شعر اوڑک بھردا کاسا، ہمارے وصال والے شعر اوڑک اکدن ملدی، اور آخر میں اس زندگی کی حقیقت والے شعر اوڑک نو ڈب جانا کو ایک شاندار لڑی میں پرو دیا ہے۔ اور یہ جو ڈگر کا لفظ ہے نا، یہ تو ذہن میں شام کے ڈھلتے سائے اور ڈوبتے سورج کی تصویر بنا دیتا ہے۔ جب دن ڈگر کی طرف چلا گیا ہے تو سورج کو بالآخر ڈوبنا ہی ہے۔
بالکل، اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں ہم نے ان تمام فراہم کردہ اشعار کو اپنے دماغ کے مختلف حصوں میں کامیابی سے محفوظ کر لیا ہے۔ ہاں واقعی۔ اور ہم نے یہ کام کسی لمبی فلسفیانہ بحثوں سے نہیں کیا، بلکہ بصری تصویروں، حسابی مساواتوں، تضادات، قافیے کی جھونکار اور اوڑک جیسے الفاظ کی کڑیوں سے کیا ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا خلاصہ کریں تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے ایک بہت مشکل اور ثقیل زبان میں لکھے گئے کلام کو محض رٹا لگانے کے بجائے نفسیاتی ہتھ کنڈوں سے حفظ کرنے کی مشق کی ہے۔ ہم نے تن دہائے تن یکے کو الجبرا بنا کر یاد کیا، ٹنڈ کی عجیب اور کھردرے پن کو استعمال کیا۔ ہاں، لوڈ کی تکرار کو دماغ کا پیٹرن بنایا۔ بالکل، مہار اور نکیل سے نفس کے سٹیئرنگ ویل کی تصویر بنائی اور رنج و راحت اور قضیوں فراغت کے تضاد سے یادداشت کو مضبوط کیا۔ اب جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے ایک آخری بات، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ان اشعار کو زبانی یاد کرنا محض ایک لسانی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذہنی اور نفسیاتی سرمایہ کاری ہے۔ جب انسان آج کے جدید دور کی تیز رفتاری، مسلسل دباؤ اور محنت کے نتیجے کے بارے میں بے قابو انسائٹی کا شکار ہو رہا ہونا، تو ایسے میں دماغ کے کسی کونے سے مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے کہ الفاظ گونج اٹھیں۔ تو کیا ان قدیم الفاظ کی محض وہ مخصوص تال، ان کی اندرونی روانی اور ان کا یہ سادہ سا یاد کیا ہوا مطلب انسان کے اعصاب کو پرسکون کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہے۔ یہ الفاظ محض پرانی شاعری نہیں ہیں، یہ دماغ کو ٹھہرانا سکھانے والے صدیوں پرانے منتر ہیں۔ اس یادداشت کی مشق کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ الفاظ جب ایک بار یاد ہو جاتے نا تو زندگی کے مشکل ترین موڑ پر خود بخود زبان پر آ جاتے ہیں۔